ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کی ہماری جو نشست ہے اس کا عنوان جس کا ہم انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق خاص طور پر ہمارے مسلم معاشرے کے ساتھ ہے. آج ہر گھر اور ہر فیملی اور ہر انفرادی طور پر ہر انسان اور اجتماعی طور پہ ہر ایک انسان اگر ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اس بارے میں فکر مند ہے کہ اس کی جو نسل ہے، اس کی جو اولاد ہے، وہ اولاد صحیح تربیت کیسے پا جائے. ایسے بہت سارے افراد آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور ہمارے سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ اسی بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیے، ہم اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا نظام دیا ہے. وہ تربیت کا نظام کیا ہے اور وہ تربیت کا نظام کیسے ادا کیا جائے گا اور آج کل کے حالات میں ان کو کس طریقے سے ہم عملی جامہ پہنائیں گے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. ایسے بے شمار احباب ہیں کہ جو اس کے بارے میں کوشش بھی کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوشش نہ کی جا رہی ہو، کوشش بہت زیادہ کی جا رہی ہے، لیکن وہ کوشش کبھی تو کامیاب ہو جاتی ہے اور کبھی وہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو آج کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کی کوئی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے، یعنی کوئی بیس ہونی چاہیے ہمارے پاس، اور کوئی اصول اور ضوابط اتھینٹک ہونے چاہیے، آزمودہ ہونے چاہیے، جن کا تجربہ ہو چکا ہو، اس قسم کے ہونے چاہیے تاکہ میں اس کو مزید تجربے سے، عمل سے نہ گزاروں، بلکہ میں وہ سارے کے سارے اصول اٹھاؤں، وہ تمام تر قواعد اٹھاؤں اور اٹھا کر میں اپنے بچوں پر اس کو لا کر رکھ دوں، منطبق کر دوں، امپلیمنٹ کر دوں تو مجھے اس کے نتائج بہتر ملنا شروع ہو جائیں. جب یہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے صرف اور صرف بحیثیت مسلمان صرف اور صرف ایک ہی ایسا مضبوط سورس نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق اپنے بچوں کی عملی تربیت، ان کی فکری اور نظریاتی تربیت، ان کے کردار کی تربیت کر لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام تر ان کی معاشرتی تربیت کر لیں، یعنی ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا کسی مہمان سے ملاقات کرنا، ان کا والدین کے ساتھ رویہ، ان کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ، وہ ساتھی جو کہ اس کے درسگاہ میں، اس کی کلاس میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ بھی ساتھی ہیں جو اس کے گھر میں اس کے بھائی اور بہن کی شکل میں رہتے ہیں، اور وہ بھی اس کے ساتھی ہیں جو اس کے کھیل میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. کھیل کے ساتھی ہیں یا بیٹھک کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھی ہیں یا کلاس کے ساتھی ہیں، یا پھر وہ تمام تر رشتہ دار اور کزنز جو تقریباً ہم عمر ہوتے ہیں. جب آپس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سارے پہلو ایسے ہیں جن پہلو کے بارے میں آج ہر والد محترم اور ہر والدہ وہ فکر مند نظر آتی ہیں، اور وہ اس میں اپنے بچوں کی رہنمائی اور تجربے کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ ان کی رہنمائی بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو سکھا بھی رہی ہوتی ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز قرآن پاک اور احادیث مبارکہ یعنی سنت کے مطابق بچوں کی تربیت کیسے کی جائے،
کہ وہ بچے اچھی تربیت بھی پائیں، نہ صرف اچھی تربیت پائیں بلکہ وہ ایسے بچے بن جائیں کہ جو اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہوں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کامل مسلمان کی تعریف تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے تمام تر مسلمان محفوظ رہ جائیں، تمام تر اس سے حفاظت میں ہوں، اس سے کسی کو خدشہ نہ ہو، اس سے کسی کو خطرہ نہ ہو، بلکہ سب اس کو اپنا خیر خواہ اور اپنا ہمدرد سمجھنا شروع کریں۔ تو اصل میں اس کے لیے جہاں پر بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے وہاں پر سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ والدین نے اٹھانا ہوتا ہے۔ یعنی آئیں ہم ایک طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جب سے بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے اسی وقت سے بچے کی تربیت کا اہتمام کر دیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت میں تو محبت میں اور خوشی کے جذبات میں ہم اس کے لاڈ اور پیار اس کے اندر اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ ہے اور اگر پہلا بچہ ہے تو یہ ماں کا بھی بہت زیادہ لاڈلا ہے، یہ باپ کا بھی بہت زیادہ لاڈلا ہے، یہ دادا جان ان کے بھی بہت زیادہ قریب ہے، دادی جان بھی اس پر اپنی جان نچھاور کر رہی ہیں، ددیال کے رشتہ دار ہوں یا ننیال کے رشتہ دار ہوں، تمام تر رشتہ دار اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور اسی محبت میں ایک غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پھر اس کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ چھوٹا ہے، ابھی اس کی تربیت، اس کو کسی کام سے روکا جائے یا اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم میں سے کوئی والد یا والدہ اگر اس بچے کی تربیت کے لیے کوئی جملہ فرمائیں تو ساتھ ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی جملہ سننے کو مل جاتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے سننے کو مل جاتا ہے کہ ابھی چھوڑو، ابھی تو بچہ ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں یا باپ یا جو بھی اس کے سرپرست ہوتے ہیں بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے انتہائی خطرناک مرحلہ ہے کہ جب میں اپنے بچے میں کوئی ایسی چیز جس کی اصلاح کرنی ضروری ہے اس کے بارے میں اس کا ذہن صاف ہے، چھوٹا ذہن ہے، ابھی وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا، میں عین اس وقت میں اس کو سمجھانے کی بجائے اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دوں، میں اس کو سمجھانے کی بجائے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ تو بچہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ میری غلطی کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم یہ ہو جائے گا کہ اس کو اس غلطی کا غلطی ہونا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اصلاح تو بہت دور کی بات ہے، اور میں آپ کے سامنے اس وقت میں وہ حدیث مبارکہ پیش کروں گا کہ جس میں والدین کی اور خاص طور پہ والد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے۔ جناب سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑا ہی خوبصورت ارشاد جو ہمیں اپنی ذمہ داری پر کھڑا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ما نحل والد، کوئی بھی والد ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو کوئی تحفہ دینا چاہے، کوئی ہدیہ دینا چاہے، کوئی گفٹ دینا چاہے۔ ہر والد اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بچہ اگر پہلا ہو تو ہم دنیا جہان کے کھلونے اس کے لیے لانا اپنی ذمہ داری
اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے جتنے بھی اخراجات ہوں وہ ہم پورے کرتے ہیں، اس کی خوشی کے لیے، اس کی آسائش کے لیے تمام تر چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اصل میں کرنے والی ذمہ داری کی چیز کیا تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترمذی شریف کی روایت کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی والد اپنی اولاد کو اگر تحفہ دینا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے، گفٹ دینا چاہتا ہے، تو وہ اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے بچے کو اچھا ادب سکھا دے، حسن ادب سکھا دے، اس کی اچھی تربیت کر دے۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنی اولاد کو کوئی اور چیز عطا نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہو گئی۔ اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے بچے کی تربیت کی ذمہ داری والد محترم پر عائد ہو رہی ہے، اس کی والدہ پر عائد ہو رہی ہے، اور گویا بچہ اپنی ماں کی گود سے، جو کہ اس کی پہلی درس گاہ ہے، وہاں سے اپنا پہلا سبق سیکھنے جا رہا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، اگر ہم حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، اگر ہم قرآن پاک کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جن آیات میں اور جن احادیث مبارکہ میں اور جس سیرت طیبہ میں اولاد کی تربیت کے بارے میں اصول بتائے گئے، رہنمائی فرمائی گئی، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہمارے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو احکامات آئے ہیں، جو تربیت کی چیزیں آئی ہیں، اس کو اگر ہم بچے کی عمر اور اس کی ایج کے لحاظ سے تقسیم کریں تو یہ 3 مرحلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے، اس کی 3 کیٹیگری بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ وہ جس وقت میں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، اس سے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے والدین، علماء نے، مفسرین نے اور اس احادیث مبارکہ کی تشریح فرمانے والے محدثین نے اس کی تشریح میں یہ بات فرمائی کہ یہاں پر والدین کا ذکر ہے اور اس کا مفہوم وسیع ہے، مراد پورا ماحول ہے۔ اس کا ماحول، اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اس نے اگر اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ فطرت اسلام پر تو پیدا ہوا ہے، لہٰذا وہ اسی فطرت کے مطابق نماز کا عادی بن جائے گا۔ اگر اس نے دیکھا اس کے والدین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ چونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے گا۔ یہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ روزہ رکھ لے گا، وہ دیکھتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے،
تو یہ ساری چیزیں بچہ اپنے والدین سے لیتا ہے، اپنے ماحول سے لیتا ہے، اور اپنے والدین اور ماحول کی تربیت کے زیر اثر آ کر وہ اپنے اسلام کے اندر، دین کے اندر، اپنے ایمان کے اندر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پکا مسلمان، با کردار اور با عمل مسلمان بن کر معاشرے میں فلاحی اور دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی چاہ کر ایک بہترین معاشرے کا فرد بن کر زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ آغاز اور ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بچے کی ولادت سے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی ولادت سے ہی ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، سنت مبارکہ میں، حیات طیبہ میں ہمیں کچھ رہنمائی کے کیا اصول ملتے ہیں۔ ہم اصولوں کو لیں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کے اوپر اس کو انشاءاللہ اس کا امپلیمنٹ کریں گے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر ہم اس بات کی کوشش کر لیں گے تو اللہ جل شانہ اس ہماری جو پیدائش کے وقت سے ہی صحیح بنیاد رکھی جائے گی، اینٹ صحیح رکھی جائے گی، اس کے اوپر تعمیر ہونے والی پوری عمارت انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ بھی صحیح نہج پر ہی تعمیر ہوگی۔ پھر وہ بچے اللہ کے بھی حق کو پورا کرنے والے ہوں گے، وہ معاشرے کے حق کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے، وہ والدین کے حق کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے۔ گویا حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے مجموعے کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ جب سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت کے کرنے کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اور صاف ستھرا کر کے والد کے ہاتھ میں، والدہ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ اس بچے کے دائیں کان کے اندر آذان دے دی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہہ دی جائے۔ مبارکباد تو وصول کی ہی جاتی ہے، لیکن سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ بچے کے دائیں کان میں آذان دے دینا اور بائیں کان میں اقامت کہہ دینا۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا، یعنی ہم اس کو سنت مبارکہ سے لے رہے ہیں، اور یہ ہمیں وہاں سے ایک طریقہ ملتا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ ایسا بے شمار واقعات مل جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف ایک ہی واقعے پر انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے اور اکتفا کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا۔ عمل روایت کر رہے ہیں، ایسا عمل جو خود دیکھا ہے، وہ کیا؟ اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے وہ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود ان کے کان کے اندر آذان دی، اور کون سی آذان دی اس کا بھی راوی نے روایت کر دیا۔ فرمایا حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے، جن کلمات سے آذان کے لیے بلایا جاتا ہے، وہی آذان کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کان کے اندر وہی آذان دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے، اور اس سے ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے واضح ہوتی ہے، ہم سب کے سامنے واضح ہوتی ہے
کہ انسان کو چاہیے کہ یہ آذان خود بھی سیکھے سب سے بہتر کیا ہے اور سب سے پہلا حق کس کا ہے. تو سب سے پہلا حق والد کا ہے کہ وہ اپنے اولاد کے کان میں آذان دے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو بہت سارے ایسے کام ہوا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنے حق کو قربان کر دیا کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بنا پر. جیسے کہ جنازے کا پڑھانا، یہ حق ہے کہ ولی پڑھائے، اگر والد فوت ہو جائیں تو ان کا بیٹا پڑھائے. اس لیے اس کو جنازے کو سیکھنا، اس کے تمام ارکان کو سیکھنا، اس کے مکمل طریقے کو سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کے لیے یہ بڑی سعادت ہوا کرتی تھی کہ جنازہ بیٹا سوچتا تھا میں نہ پڑھاؤں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیں. بالکل ایسے ہی جب آذان دینے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ والد ہیں انہوں نے یہ بات محسوس کی، ایک ہے میں آذان دوں اور ایک ہے کہ رشتے بھی ہے کہ وہ نواسے ہیں یہ حسن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، تو رشتہ بھی ہے اور برکت بھی ہے. اس لیے میں اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں لے جاتا ہوں. اور وہ خدمت میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز والی آذان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر دی. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارے شہر کے اندر، وہاں پر کسی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جانا ہوا. وہاں پر ملاقات کے لیے گئے تو گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ جہاں پر مریض کے لواحقین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے نشستیں لگی ہوتی ہیں، بینچ لگے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک بندہ فوراً اٹھا اور اٹھ کر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. غالباً جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہ گائنی یا لیبر روم یا گائنی وارڈز کے قریب ہوگا، اس وجہ سے وہ فوراً آیا جلدی سے اور آگے بڑھ کر اس نے راستے میں مجھے روک کر کہا کہ جناب آپ سے ایک گزارش ہے، آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں. اب جس انداز سے وہ آیا اس انداز سے میں یہ سمجھا کہ یہ کسی پریشانی میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ بیمار ہو، ہسپتال میں بھی موجود ہے، یا پھر یہ ابھی بچے کی ولادت اگر ہوئی ہوگی تو اس کی جو والدہ ہیں بچے کی وہ بیمار ہیں. تو شاید یہ ہاسپٹلز میں عام طور پر جو ہے وہ امداد بھی طلب کر لیتے ہیں کہ جناب ہماری ہیلپ کر دیجئے، ہماری مدد کر دیجئے، میرے بچے کو دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ پیسے مہیا کر دیجئے. تو پہلی دفعہ ان کو دیکھ کر جس طرح وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بچہ، تو مجھے پہلی دفعہ دیکھنے میں یہی محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی مالی معاونت ہم سے چاہتا ہے. تو اس نے جب یہ جملہ کہا کہ میں آپ سے ایک کام چاہتا ہوں، آپ سے کچھ مدد لینا چاہتا ہوں، آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ تو ہم رک گئے، 2-3 ساتھی تھے، ہم رک گئے. رک کر میں نے ان سے پوچھا کہ جی فرمائیے کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کل سے اس کی ولادت ہوئی ہے اور اس کی ماں تھوڑی سی ابھی بیمار ہے، ابھی ہمیں چھٹی نہیں ملی. میں کل سے اس انتظار میں ہوں کہ اس کے کان میں کوئی آذان دے دے، لیکن مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کو میں یہ کہتا کہ آپ میرے بچے کے کان میں آذان دے دیں. میں نے اس کو سعادت سمجھا، فوراً بچے کو اس کے ہاتھ سے لیا اور لے کر اس کو آذان اور اقامت کا یہ جو عمل ہے اس کا ثواب میں نے حاصل کیا. اور حاصل کرنے کے بعد جب میں نے اسے پکڑا دیا تو اب میرے ذمے یہ بات بھی تھی کہ میں ذرا تھوڑی سی بات اپنے اس بھائی سے بھی کرتا اور اس کو بتاتا
کہ یہ تو ایک دن سے آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل صبح کے وقت سے بچے کی پیدائش ہو چکی ہے اور وہ پورا دن گزر چکا، اور ہم اگلے دن شام کے وقت میں وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ 2 دن گویا تقریباً گزر چکے ہیں، اور آپ نے پہلا کام جو کرنا چاہیے، سب سے پہلے کرنا چاہیے، بلا تاخیر کرنا چاہیے، آپ ابھی تک اپنے بچے کو اس حق سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اذان سنتے نہیں ہیں 5 وقت؟ وہ کہنے لگا جی سنتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے، وہاں پر اقامت آپ سنتے نہیں ہیں؟ کہ جی بالکل اقامت بھی سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ اذان خود دے دیتے۔ پھر وہ بیچارہ تھوڑا سا جھجک کر کہنے لگا کہ جی سنتا تو ہوں، لیکن کبھی اتنے غور سے اس طریقے سے نہیں سنی کہ وہ زبانی یاد ہو جائے، اور پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں غلط ہی نہ پڑھ دوں اور کہیں میں نیک عمل کرنے جاؤں اور اذان پڑھنے لگوں اور اس کے کلمات ہی تبدیل ہو جائیں، تو میں اس غلطی نہ ہو جائے اس ڈر سے میں بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ آج آپ اب نظر آئے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے بچہ پیش کر دیا کہ آپ اذان دے دیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس قابل ہونا چاہیے ہم اپنے بچوں کے کان میں خود اذان دے سکیں۔ یہ اس بچے کا پہلا حق ہے اور تربیت کا پہلا قدم ہے۔ لہٰذا ایک بات تو ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہے کہ ایک کام کرنے والا ہمارا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت دی جائے، تاکہ اس بچے کا پہلا تربیت کا قدم ہم یہیں سے رکھ دیں۔ دوسری بات وہ غور کرنے کی یہ ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے اور کافی زیادہ بھی روتا ہے۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہمارے میڈیکل سائنس کا پہلو ہے، چونکہ میرا خود بھی جو ہے وہ طب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس وجہ سے مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ ساری احباب یہ بھی بتاتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو ڈسکس ہوتی ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کا رونا ولادت کے وقت میں یہ ضروری بھی ہے اس کی صحت کے اعتبار سے، بلکہ اگر کوئی بچہ نہ روئے تو اس کو ڈاکٹر یا جو لیڈی ڈاکٹر یا جو نرس ساتھ عملہ ہوتا ہے، پیرامیڈیکل سٹاف، وہ اس کو باقاعدہ رلانے کے لیے تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ کبھی اس کو اس کے ننھے منھے جسم کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے زور کی تھپکی ماری جاتی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ تھپڑ بھی کہہ سکتے ہیں، تھپڑ لگایا جاتا ہے کہ بچے کو محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو اور وہ روئے۔ یا بچے کے اوپر پانی لیا جاتا ہے بعض اوقات ذرا گرم، اور وہ گرم پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں تاکہ بچے کو ذرا جلن محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو اور وہ بچہ روئے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غور کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کی ولادت نارمل ہوئی ہے، بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے تمام سینسز کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے، اس کا محسوس کرنے کا اور اس کے دماغ تک جو ہمارے لہریں جا رہی ہیں اور جتنے وہاں تک آرڈرز جا رہے ہیں وہ اس کو پک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ صحت کے اعتبار سے ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ بچہ روتا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ملا کر بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ایک ظاہری شکل بھی ہوتی ہے اور ایک اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی حقیقت اور کوئی فلسفہ بھی ہوتا ہے، کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ وجہ ہمیں خاص طور پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنی چاہیے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ چنانچہ ہم اپنی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں
کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس بچے کے رونے کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہی نہیں ہے صرف جو طب سے تعلق رکھتا ہے، جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ والدین اس بارے میں بھی متوجہ ہو جائیں کہ اس کا ایک تعلق اس کی روحانیت کے ساتھ بھی ہے، اس کے جسم کے ساتھ بھی ہے ایک تعلق، اور ایک اس کی روح کے ساتھ بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر کہ بچہ جب ولادت کے وقت میں روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ہمیں اس بات پر 100% یقین ہے کہ وہ بات بھی اور وہ ایک پہلو بھی اس وقت میں اسی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا پہلو ہوتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، دنیا میں ایک نئی جان، ایک نئی روح آ جاتی ہے، تو گویا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو جو مد مقابل شیطان ہے اس کا بھی مقابلے میں آنے والا ایک فرد وہ بڑھ جاتا ہے، گویا اس کا مقابلے کرنے والوں میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ شیطان عین اس ولادت جب ہو جاتی ہے تو عین اسی وقت میں آ کر اس کو ایک خاص انداز سے انگلی چبوتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے اور اس کو متنبع کرتا ہے، گویا زبان حال سے وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے نئی آنے والی جان اور روح، تو تیار ہو جا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے لیے میں جو تیرا دشمن ہوں وہ پہلے سے اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گا تیرے اب سے وقت سے لے کر اور تیری سارا بچپن، ساری جوانی، سارا بڑھاپا، یہاں تک کہ تیرے آخری سانس تک میری پوری کوشش اور میری پوری جد و جہد اس بات پر ہوگی کہ میں تجھے صحیح راستے سے بہکا دوں، میں تجھے درست راستے سے پھسلا دوں، اور جب تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت میں تو اللہ کا فرما بردار بندہ نہ ہو بلکہ تو نافرمان بندہ بن کر جا رہا ہو۔ جب تو پیدا ہوا ہے تو تو معصوم ہے، تو فطرت اسلام پر ہے، عالم ارواح میں تو نے اس بات کی گواہی بھی دے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، لہذا تو معصوم پیدا ہوا۔ لیکن اب میری کوشش، اب تیرا مقابلہ میرے ساتھ ہے، اب میری کوشش یہ ہوگی کہ میں تجھے معصوم نہ رہنے دوں، میں تیرے خلاف اتنا چلوں، وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے باری تعالیٰ، جو بھی بچہ آئے گا، جو بھی فرد آئے گا آدم علیہ السلام کی اولاد کا، میں ہر ایک طریقے سے اس کا مقابلے کے لیے سامنے آؤں گا، اس کے سامنے سے بھی، اس کے پیچھے سے بھی وار کروں گا، کبھی تو سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور کبھی پیچھے سے وار کروں گا اس کو علم نہ ہو، کبھی دائیں سے آؤں گا کبھی اس کے بائیں سے آؤں گا، ہر جگہ سے آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ تیرا ناشکرہ بن جائے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے باری تعالیٰ آپ اکثر ان لوگوں میں شاکرین نہیں پائیں گے بلکہ میں ان کو ناشکرہ کر کے چھوڑ دوں گا، میں ان کو آپ کا ناشکرہ بنا دوں گا۔ نعمتیں آپ کی استعمال کر رہے ہوں گے لیکن دھیان آپ کی طرف نہیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ بات سامعین محترم سمجھنے کی ہے کہ اس کی بنیاد وہ جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے، عین اسی وقت سے وہ شیطان آ کر اس کو انگلی چبو کر متنبع اور متوجہ کر دیتا ہے
کہ میں تیرے مقابلے کے لیے پہلے سے یہاں پر موجود ہوں، ذرا اپنا انتظام کر لے، ذرا اپنی فکر کر لے۔ تو اس انگلی لگانے کی وجہ سے اور گویا کہ شیطان کے آ کر اس چیلنج کرنے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ تو جب آذان دے دی جاتی ہے تو اصل میں اس کے والد محترم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان، تیرا اپنا کام شروع ہو چکا، ہمیں اس بات کا علم ہے اور ہم باخبر ہیں اور ہم اس بات سے غفلت میں نہیں، لہذا تو بھی سن لے کہ ہم اپنے بچے کو اس کائنات کے بنانے والے اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر اور اس کی پناہ کے اندر دے رہے ہیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آذان کی آواز بلند ہوتی ہے، شیطان جب اس آواز کو سنتا ہے تو شیطان اس آواز کو سننے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جتنی دور تک آذان کی آواز جا رہی ہوتی ہے شیطان اتنی دور تک ٹھہر نہیں سکتا، بلکہ بھاگتا ہوا اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اب ذرا تعلق دیکھیے کہ ادھر وہ شیطان آ کر انگلی لگا کر متربع کر رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، تمہارے مقابلے کے لیے میں پہلے سے موجود ہوں۔ عین اسی وقت میں اس کے کان کے اندر آذان دے کر ہم اس شیطان مردود کو اس بچے کی صحبت سے اور اس کے قرب سے اور اس کے نزدیک آنے سے ہم دور کر دیتے ہیں کہ جہاں تک آذان کی آواز اور اقامت کی آواز جا رہی ہوتی ہے اتنی دور تک شیطان دور تک بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا امر تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں اس کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آذان دے دی جائے۔ یہ ہماری پہلی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔